الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ گزشتہ آیات کے اندر جو توحید کا اثبات اور شرک کی نفی اور مسلمانوں کے ارتداد سے مایوس کیا گیا تھا، یہاں موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اسی کی تاکید مقصود ہے، اور ضمناً مسلمانوں کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ مکذبین اور معاندین کو کس طرح نصیحت و فرمائش کی جائے، کس طرح ان سے علیحدگی اور بیزاری کا احساس ہونا چاہیے، اور کس طرح ایک مومن قانت کو خدا پر اور صرف خدا پر ہی بھروسہ رکھنا، اسی سے ڈرنا اور اسی کا تابع فرمان ہونا چاہیے۔ علماء انساب نے حضرت ابراہیم کے باپ کا نام طارق رکھا ہے، ممکن ہے طارق نام اور آزر لقب ہو۔ ابن کثیر نے مجاہد وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ آزر بت کا نام تھا، شاید اس بت کی خدمت میں زیادہ رہنے سے خود ان کا لقب آزر پڑ گیا ہو، واللہ اعلم۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ صریح و صاف گمراہی کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر انسان اپنے ہاتھ سے تراشے پتھروں کو خدائی کا درجہ دے کر ان کے سامنے سر بسجود ہو جائے اور انہی سے مرادیں مانگنے لگے، اور یہی گمراہی کی بدترین شکل ہے، اور اسی گمراہی میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا وہ ملوث تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ نصیحت کی کہ کس قدر بڑی گمراہی میں ہو آپ کہ اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مصروف ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر توحید کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی خاص اور خالص توحید سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔